اب ہم ایک اہم ایشو پر بات کریں گے اور سیکیورٹی کا معاملہ ہے. امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا سیکیورٹی فورسز کا کام ہے, لیکن اس میں کیا مسائل درپیش ہیں اور کیا چیزیں. اور دیکھیں اب مسائل جو ہیں آئے دن آتے جا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک دن ہو گیا. ابھی پشاور میں جس طرح سے ہوا وہ پولیس کا اپنا بندہ نکلا. سو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے. بالکل. کراچی ایئرپورٹ سگنل کے قریب چینی باشندوں پر خودکش حملے کی تحقیقات کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے. ہماری تحقیقات کے دوران سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں. کراچی یونیورسٹی کا طالب علم فرحان اس کا ماسٹر مائنڈ نکلا ہے اور یہ تفتیشی ذرائع بتا رہے ہیں. تفتیش جو کی گئی اس میں پتہ چلا ہے کراچی یونیورسٹی میں یاد ہوگا ایک خودکش حملہ ہوا تھا اور اس حملے میں جب اس کی تحقیقات ہوئی تھی تو اس میں یہ نام سامنے نہیں آیا تھا. لیکن اب جو تحقیقات ہوئی ہیں یہ جو ایئرپورٹ کے قریب حملہ ہوا چینی باشندوں پر, تو اس میں یہ فرحان نامی جو لڑکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس حملے کا بھی جو کہ کے یو میں حملہ ہوا اور پھر جو یہاں پر چینی باشندوں پر حملہ ہوا اس کا بھی ماسٹر مائنڈ ہے. تو اپنے اندر صفوں میں جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے اس کو انارتھ کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہوگا کہ ایک تو ہم بیرونی خطرے سے تو نمٹ ہی رہے ہیں, بیرونی جو دشمن ہیں جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں وہ تو ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی سہولت کاری اس میں ہوتی ہے یہ کتنا کمپلیکیٹ کر دیتی ہے صورتحال کو. تو ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. حارث صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو ابھی تحقیقات سامنے آئی ہیں کراچی ایئرپورٹ اور پشاور پولیس لائن دھماکوں کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک شخص ہے جو کہ ان دونوں حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسری ایجنسیز پر وہ کارروائیاں پاکستان میں کر رہی ہیں, لیکن ان کے سہولت کاروں کی جو ابھی نیٹ ورک سامنے آ رہا ہے کتنا مشکل یہ صورتحال ہے نمٹنے کے لیے سیکورٹی فورسز کے لیے, بتائیے ذرا. دیکھیں ایک تو بات کلیئر ہے کہ دہشت گردی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان کا سہولت کا ہمارے ملک میں موجود نہ ہو, کیونکہ وہ نیا ہوتا ہے. اگر افغانستان سے آتا ہے کہ پشاور سے آتا ہے, از ناٹ فیملیئر ود ایریا, اس لیے اس کو چاہیے فیسیلیٹیٹر کہ وہ اس کو کہاں ٹھہراتا ہے, ٹارگیٹ ریکانیسنس پہ ہوتا ہے, اس کو گاڑی ارینج کر کے دیتا ہے, اس کو تمام سہولتیں دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ دیسی ضرورت. اور اس میں خاص طور پہ وی مسٹ اپریشیٹ ہماری جو ہے آرم فورس سیکورٹی ایجنسیز ہیں, سی ٹی ڈی ہے, سب نے بہت ہی اچھے طریقے سے کام کیا اور اس کو پکڑنے میں. اور یقین کریں یہ اتنا مشکل کام ہے, یہ بڑا آسان لگتا ہے. یو کی ناٹ بلیو کہ 98% جو آپ کے یہ سوئسائڈ اٹیک ہوتے ہیں یا دہشت گردی کے ہوتے ہیں تمام کے تمام پہلے سے پکڑ لیتے ہیں, ان کو بس کر دیتے ہیں. لیکن 1-2% سوئسائڈل جو ہوتے ہیں, جو ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہی ایک مثال آپ کے سامنے پشاور کی بھی ہے اور کراچی کی بھی ہے. کراچی میں جس کو پکڑا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس نے کتنا ڈنڈاروں کے کام کیا. اس نے اپنے نام پہ گاڑی لی, اپنے نام پہ ہوٹل میں ٹھہرا, ہر کام اس نے اپنے نام پہ کیا. ایک جگہ پہ اس نے غلطی کی, وہ میں بتانا نہیں چاہتا اس لیے کہ آئندہ کے لیے بھی وہ کافی انٹیلیجنس کو فائدہ ہوگا, جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا. اور اس سے یہ سہولت کار, ماسٹر مائنڈ, لڑکی کہاں ٹھہرا, کون سے ہوٹل میں گیا, سب کچھ پتہ چل گیا. اور ان کے پکڑنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کو بہت لیڈ ملتی ہے اس کے پیچھے کون کون اور ساتھ ساتھ ہے. ابھی انٹیلیجنس ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نقصان ڈیفینیٹلی چائنیز کا ہوگا, ادھر 101 پولیس والے شہید ہوئے, لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کو ٹھیک ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, جس میں یہ کلیئر لکھا کہ ہم نے نیکٹا کو فالو کرنا ہے, ہم نے مدرسوں کی ریفارم کرنی ہے. 32,000 مدرسے, 16,000 کی رجسٹریشن ہی نہیں, ایسا کہاں سے آتا ہے؟ اس کے بعد وہ کون بھیجتے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. سر ایک چیز بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے ماضی میں سنا کہ جی ہمارے جو فون ہیں وہ ٹیپس ہوتے ہیں اور ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ بڑی ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہے, تو یہ لڑکا جو کہ اس سے پہلے بھی ایک اس پہ ایسی انوالومنٹ اس کی رہ چکی ہے, تو یہ کیسے ہمارے ڈیفنس سے بچ گیا ہے؟ مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنی سازش کرتا رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عام یہ موبائل سم ایک دوسرے کی چینج کر لیتے, ان نون سم ہے, نارمل بات کر رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا انلیس کہ آپ کو شک ہوا ہو اور اس کو اپنے انڈر سرویلنس رکھا ہو تو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے. یہ بیسک وجوہات.
اس لیے ہماری اپنی آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اب پولیس ایسے ہے، پشاور میں دیکھا ہم نے، وہ لائنوں میں رہ رہا ہے، نہ کسی نے دیکھا وہ رات کو کھاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، وہ ویپن ایمونیشن لے کر آ رہا ہے، یونیفارم کو فائدہ اٹھاتا ہے، ابھی پکڑا گیا 2 بہت کچھ جیکٹس آتی ہیں اس کی. تو یہ چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمیں خود انورڈ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھرتی کن کو کرتے ہیں، ان کا پیچھے ریکارڈ کیا ہے، یہ ہم چیزیں نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو آرمی میں بہت سختی ہے کہ ہم اس کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، پولیس رپورٹ دیکھتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، مارشل ریس ہے نہیں ہے، یہ چیزیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں میں ہمیں اب زور دینے کی ضرورت ہے. جی، اور ایک چیز اور، دہشت گردی کے تدارک کے لیے تو ہائیسٹ انٹیلیجنس جو ادارے ہمارے وہ متحرک ہوتے ہی ہیں اور بہت کامیابی کے ساتھ آپریشنز بھی کرتے ہیں. ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہماری دوستی اور ہمیشہ اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی کہ چین کی طرف سے یہ تو کہا گیا کہ کوآپریشن پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، تشویش اس بات پر بھی ہے کہ چین کی سیکیورٹی یعنی یہاں پر آ کر اور مشترکہ طور پر چینی باشندوں کی سیکیورٹی کی جائے. تو حالات اس نہج پر آپ سمجھتے ہیں پہنچ چکے ہیں اور یہ کوئی اچھا سائن پاکستان کے لیے نہیں ہوگا؟ لیکن پاکستان آرمی نے پورا ایک اسپیشل سیکورٹی ڈویژن ریز کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ چائنا کو خود بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں، مائن منرل پہ بہت پیسے نیچرل ریسورس لے کے جا رہے ہیں، لیکن پیسہ بھی افغان طالبان کو دے رہے ہیں. کیا یہ ان کو پوچھ نہیں کر سکتے کہ جی آپ اپنی بارڈر سیل کریں، مت آنے دیں پاکستان کی طرف اپنے یہ افغانیوں کو یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یا بی ایل ایف کو کیوں نہیں روک؟ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چائنیز کو کیوں مارتے ہیں، بیکاز آپ وہ چاہتے ہیں انڈیا دوسرے ملک چاہتے ہیں کہ ہم سی پیک نہ بنائیں. سی پیک ظاہر چائنا بنا رہا ہے، اس لیے چائنیز کو اٹیک کیا ہے، ہراسمنٹ کی جاتی ہے. سو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوآپریٹ کتنا کرتے ہیں. آپ جیمرز اور لیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ بلٹ پروف بام پروف گاڑیاں رکھیں، 100 چیزیں اور ہو سکتی ہیں. چائنا کو بھی چاہیے کہ پورا آرمی نے تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے پروٹیکشن دینی چاہیے، لیکن ساتھ ان کی اپنی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے چائنیز پروٹیکشن کے لیے. اور بارڈر مینجمنٹ کے معاملات میں صاحب کتنا ضرورت ہے مزید بہت کچھ کرنے کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بڑا گنجائش ہے ابھی؟ دیکھیں آپ نے پوری بارڈر مینجمنٹ کی ہے، فینسنگ کر لی ہے، گیٹ بنا لیے ہیں، پوسٹیں بنا لی ہیں، مانیٹرنگ ہو رہی ہے. دین اگر ادھر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے تو وہی ریسپانسبل افغان گورنمنٹ. پاکستان افغان گورنمنٹ سے ایک ہی چیز مانگتا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے، تو آپ ان کو روکیں. وہاں سے بیٹھ کے فائرنگ کرتے ہیں، انفلٹریٹ کرتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں سارے ان کے پاس ویپن ایمونیشن امریکن ساخت ہوتا ہے، افغانستان سے افغان نیشنل ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کے کوآپریشن چاہیے نا. دس از دا ایشو. ہم ہر قسم کی ان کی مدد کرتے ہیں. افغانستان ہماری کیا مدد کرتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہیں کریں. دے ناٹ ڈوئنگ اٹ، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی اور یہ فارغ جو ٹی ٹی پی ان کی ایک ہے. سو دس از دا بیسک پرابلم اس کی. سر ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو اس طرح کے دھماکہ کرتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسا بارودی مواد خریدتے ہیں. پھر ابھی یہ جو لڑکا تھا اس نے گاڑی بھی خریدی، اس سے پہلے جو کوئٹہ میں اٹیک ہوا، پھر پشاور میں. تو ان لوگوں پہ کوئی سرویلنس نہیں ہے؟ لائک یہ لوگ اتنے ایزی ہیں کہ جب ان کا دل کرتا ہے ان پہ کوئی بھی نظر رکھنے والا نہیں ہوتا. ایسے سرویلنس کیوں نہیں ہے ان کے اوپر؟ جبکہ دیکھیں ایک آدمی جاتا ہے گاڑی لینے جاتا ہے، آپ نے شناختی کارڈ دے دو کتنا نیشنل ہے تو وہ گاڑی بھیج دیتے ہیں ان کو. پورا ایکسپلوسو پاکستان میں لا کے چھپا کے رکھا. اتنے میں نے بتایا کہ 95% لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن 3-4% ضرور نہیں کرتے. ان میں سے یہ ایک ہوتا ہے. اور اگر سوئسائڈر نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر یہ بام بلاسٹ کی گاڑی کھڑی ہو وہ کام نہیں کرے گی، جیمر لگائے ہو. ایک جو یہ سوئسائڈ بامبر ہوتا ہے ہی از دا اونلی یہ جہاں جائے گا ڈٹرمنڈ اپنے کو بسٹ کرے گا. تو لیکن اس کے لیے انٹیلیجنس لگی ہوئی. لیکن سول سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں کہ کسی محلے میں آ کے کوئی نئے لوگ رہ رہے ہیں، وہ بتاؤ کہ یہاں پر ان نون لوگ رہ رہے ہیں. یعنی کمیونٹی پولیسنگ کی آپ بات کریں، سٹیزن پولیسنگ کی آپ بات کریں. جی کہ they have to support. جی
اچھا ایک اور چیز، سوشل میڈیا کے کردار کو یعنی کنیکٹیوٹی اور ان کی کمیونیکیشن تو آبویسلی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے نا، اور وہ جیسے اپنا رابطہ رکھتے ہیں، تو یہ جو اقدامات اس سلسلے میں کیے جا رہے ہیں کہ یہاں سے اس نیکسس کو توڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی کنیکٹیوٹی ختم ہو، ان اقدامات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صحیح جا رہے ہیں؟ لیکن سوشل میڈیا از اے مین فیکٹر. اب یہ جو پنجاب یونیورسٹی سے آ کے غلط لڑکا تھا جس کو پھر اس نے بلوچستان میں سرنڈر کیا ہے، بلوچی تھا، آپ کے سامنے اس نے کہا میں سوشل میڈیا سے انسپائر ہوا، مجھے کسی نے کنوینس کیا. اسکالرشپ لڑکا پنجاب میں پڑھا تھا، وہاں سے وہ آتا ہے چٹیل میدانوں میں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، دین ریئلائز کرتا کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے، مجھے سبز باغ دکھائی. لیکن وہ بات غلط، یعنی کیم ڈاؤن، مین اسٹریم میں آ گیا. یہ سوشل میڈیا کا کام ہے. اسی لیے آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ سروس کو سپو کیا ہوگا. عوام کو، پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ ملنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی ہیلپ کرے، اکیلی سیکورٹی سر فورس آپ نے کچھ نہیں کہا کرتا. پڑھے لکھے لوگ، یہ بچے بھی تو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، یہ تعلیم لے رہے ہیں، لیکن ان کی کون اس طرح سے برین واشنگ کر رہا ہے کہ اپنوں کی ہی جان لینے پہ لگے ہوئے ہیں؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں نہ چاہیے، اس کو کنونس کرتے ہیں. ہم دیکھیں نا، آپ کے پروفیسرز ہیں، لیکچرز ہیں، دے مسٹ ہیو کہ 20 لڑکے ہیں، ایک لڑکا اچانک خاموش ہو گیا ہے، باقیوں سے ملتا نہیں ہے، سائٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی سسپیشیس ہیں، سنگل آؤٹ کریں، اس کے پیرنٹ کو انفارم کریں، پیرنٹس کو سرویلنس کریں، پکڑا جائے گا. دے وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی ڈن بائی سیکورٹی فورسز. دس از دا ایشو. سوسائٹی، پیرنٹس، یونیورسٹیز، اسکول، کالجز، everybody has to pay part. It is a national narrative. جی اب جیسے آپ نے نیشنل نیریٹو کی بات کی ہے اور آپ نے سوسائٹی کی بات کی ہے، تو دیکھیں سوسائٹی فلرش اسی طرح کرتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو روم بھی ملتا ہے، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہم بات کریں، اسٹوڈنٹ کی یونینز اگر متحرک ہوں اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو اس میں بڑی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، اپنے حق کی آواز بلند کرنے کا انہیں طریقہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اس حد میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ذرا روم بھی دیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں تاکہ ان کارروائیوں کی طرف وہ نہ جائیں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پازیٹیو پرپسز کے لیے نکلیں. انڈکلیئرڈ ساری جو یونین چل رہی ہیں، جماعت اسلامی کی بھی، بلوچ یونین بھی ہے، سندھی یونین بھی ہے، سب چل رہی ہیں. اگر ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ پرابلم. اور اونلی تھنگ از کہ اسٹاف، جو فیکلٹی، پیرنٹس اور سوسائٹی، ایوری باڈی ہیو فوکس ان ون ڈائریکشن. یہ دشمن کا نیریٹو ہے فوج اور عوام کو لڑا دو، عوام اور فوج میں خلیج پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو، پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. یہ نیریٹو ہے انڈیا. اس کے پیچھے میں پتہ ہے کون ہے. آپ ایک اسلامک ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، آپ کی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے، آپ کی لوکیشن بہت اچھی ہے، اب اکنامک ترقی کریں، اپنے فیصلے خود کریں گے، اپنی مرضی کے کریں، اپنے ملک میں مفادات میں کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے. دیٹس وائی دے وانٹ کہ اب اکنامک پراسپیرٹی نہ ہو. سی پیک، گوادر پورٹ ہمارے لیے بہت بڑا اکنامک جمپ اپ پوائنٹ، یہ وہ بنا نہیں دیتے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اچھا ایک اور سوال، آپ سندھ میں بھی ظاہر ہے آپ نے سرو کیا ہے، سندھ پولیس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کتنی اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں کل پریس کانفرنس بھی ہوئی اور پولیس آفیشلز نے بھی یہ بتایا کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں یا پھر یہ کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے، اور یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کا اس میں کردار ہے جو کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں، گارڈز وغیرہ پرائیویٹ ایجنسیز ہیں، تو ان میں کرمنلز آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی کارروائیاں اور نیٹ ورک کو مستحکم کرتے ہیں. اس پر ذرا سی بات کیجیے. دیکھیں اس کا تو بیسٹ طریقہ ہے کہ جب پولیس کے لوگوں کو یہ گارڈ سویلینس کو بھرتی کرتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پولیس رپورٹ دیکھیں، کوئی کرمنل تو نہیں رہے، چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، مرڈر تو نہیں کیا، اس کی فیملی میں مرڈر کیے ہیں، کرمنل ہیں، ڈیکوائٹس ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہی تو پرابلم. جائیں پولیس کو تھوڑے دیر پیسے دیں، پولیس رپورٹ لے لیں، گارڈ بھرتی کرتے ہیں، جا کے رپورٹ نارمل لے لیتے ہیں، بس. تو اسٹریم لائن کریں، اس کو سسٹم ٹھیک کریں. سسٹم ٹھیک کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کے بعد کراچی کو سیف سٹی، ابھی میں بنے ہوم منسٹر، ہم نے پورا زور لگا کے بہت مشکل سے کراچی سیف سٹی کا منصوبہ اپروو کروایا. ابھی کام شروع ہو گیا ہے. 1-2 سال کے بعد پورا کراچی سیف سٹی ہوگا، تمام ایریا کورڈ ہوگا. آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، بڑی ہائی ریزولوشن رہے گا. تو یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں کی گئی، اب کیوں کی جا رہی ہیں؟
अगर करंट को स्पीड अप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके एसएचओ एक थाने में 1-2 महीने ज़्यादा नहीं होता, आप बताइए। उसको 4 महीने 5 महीने लगते हैं समझने में अपने इलाके को, उससे पहले उसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो हमें सिस्टम तो ठीक करने की ज़रूरत है ना। जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं और ये की कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं और सहूलतकारी को किस तरीके से इस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई सिस्टम है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है और उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, जो कि अभी उसमें बहुत गुंजाइश है। अभी बहुत गुंजाइश है, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत की वजह से सर्विलेंस जो है ना, वो मेरे ख्याल से कुछ सियासतदान, कुछ जजेस के बेडरूम या सिर्फ यंग जनरेशन की हद तक रह गई है कि कभी फायर वॉल आता है, कभी VPN आता है। तो हमने अपना सारा जो अपना एक वो होती है ना अपनी अटेंशन, वो एक ख़ास जमात के पीछे लगाई हुई, और इसीलिए शायद हमारे पास टाइम नहीं कि हम ये दहशत गर्दी के वाक़यात को रोक एक सकें। ब्रेक।